رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. انشاءاللہ بدل کر رہے گا کراچی انشاءاللہ. اور یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے. میں سب سے پہلے گورنر سے عمران اسماعیل صاحب، ہمارے وفاقی وزیر اور سیکرٹری جنرل اسد عمر بھائی، آفتاب صدیقی صاحب، بلال غفار صاحب، خرم شیر زمان، پارلیمنٹیرینز اور خاص طور پہ کوآپریٹو مارکیٹ کے جو کاروباری دکاندار ہیں اور جو بزنس لیڈرز یہاں موجود ہیں، رضوان عرفان صاحب، عتیق میر صاحب، السلام علیکم. ایک روز وہ بھی تھا کہ جب ہم آئے تھے تو آپ لوگ یہاں موجود تھے. اس روز آپ کے چہروں پر، چونکہ آپ کون لوگ ہیں، ہم سب بتاتے ہیں کہ جی کراچی سے 70% ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں پاکستان کے لیے. پورے صوبے کے 90% سے زیادہ صوبے کو کراچی کے ریونیوز پہ چلتا ہے. وہ کون دیتا ہے؟ آپ لوگ دیتے ہیں. آپ لوگ، یہ بزنس کمیونٹی ٹیکس دیتی ہے. آپ کے ریونیوز سے پاکستان چلتا ہے. تو سب سے بڑے وی آئی پیز آپ ہیں. یہاں بھی سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ صوبہ سندھ اتنے پیسے دیتا ہے، تو بھائی صوبہ سندھ کے یہ لوگ، سندھ کے رہنے والے، اس شہر کے لوگ، اس صوبے کے لوگ جو رہتے ہیں، جو شہر کراچی کے کاروباری لوگ دیتے ہیں، آپ لوگ دیتے ہیں. لیکن افسوس کہ جب یہ آگ جل رہی تھی، آگ لگی ہوئی تھی، تو آگ بجھانے کے لیے فائر ٹینڈر بھی ہم نے وفاقی حکومت نے، گورنر صاحب نے دے دیے تھے. فائر ٹینڈرز موجود ہونے کے باوجود یا پیٹرول نہیں تھا، یا ان کے دلوں میں غیرت نہیں تھی، عزت، کوئی احساس نہیں تھا کہ کوئی چل رہا ہے. ٹینڈر بھیجو، پانی بھیجو، پیٹرول ڈال کے بھیجو. تو سب کچھ فائر ٹینڈر دینے کے باوجود اس روز آپ نے ہی بتایا تھا ہمیں کہ دکانیں چل رہی تھی اور فائر ٹینڈر بڑی دیر سے آیا تھا. 2.5 منٹ کی آواز کے اوپر سی ایم ہاؤس ہے یہاں سے. لیکن الحمدللہ اس کے بعد اصل تبدیلی آپ نے دیکھ لی. یہ وہ تبدیلی کہ عمران خان کے نمائندے جب آپ نے منتخب کیے، جب اس شہر نے عمران خان کے نمائندے منتخب کیے، تو جب آپ پہ وقت آیا تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بھاشن نہیں دیے، کوئی بھاشن نہیں دیا، کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی بڑے وعدے نہیں کیے. جو کہا آفتاب بھائی نے کر دکھایا، جو کہا وہ تحریک انصاف نے کر دکھایا، جو کہا وہ خرم شیر زمان نے کر دکھایا. یہ کس نے کہا؟ عمران خان کے جو ورکرز ہیں، جو ٹائیگرز ہیں، جو سپاہی ہیں، ان کو یہی کمٹمنٹ ہے ان کی کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی ہوا پہلے ایسا؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ اپنی جیب سے ایک شخص آیا اور آپ کی دکانیں شٹرز لگا کے دے دیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے. کیونکہ آپ جب ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ملک پلتا ہے. کراچی جب ٹیکس دیتا ہے تو پورا ملک اس کے اوپر چلتا ہے. آپ لوگوں سے بڑا کوئی اہم شخصیت نہیں ہو سکتی. اور میں کہنا چاہتا ہوں، میرے کپتان کا ویژن دیکھو کہ جب کووڈ-19 شروع ہوا، ادھر سے ایک ہی نعرہ لگتا تھا، بند کر دو، بند کر دو، لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، سب بند کر دو. سلام پیش کرتا ہوں اسد عمر صاحب. NCOC نے جو کارنامے کیے، اپنے وزیر اعظم کے ویژن کو آگے بڑھایا. جس انداز سے مشکل فیصلے ادھر پہ ایک بات ہوتی تھی، بند کرو، بند کرو، بند کرو، کورونا آ گیا، لگ گیا. وہ کس لیے ہوتا تھا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پولیس والے آتے تھے 6 بجے کے بعد، ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہوتا تھا، دکانیں بند کرو تو کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک ویکسین تک نہیں تھی اور بند کرایا جاتا تھا. اس وقت جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹرم متعارف کرائی گئی، جس انداز سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوا گیا، شروع میں بڑی تنقید ہوئی. عمران خان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، انہیں کچھ نہیں پتا. سندھ حکومت دیکھو کیا کیا، پتہ نہیں کہاں سے ان کے خلاف القابات آ رہے تھے. بعد میں پتہ چل گیا، تو پتہ چلا کہ عوام 2 فیصلے تھے. یہ عوام 2 فیصلے تھے، کاروبار 2 فیصلے تھے، کراچی 2 فیصلے تھے، اور یہ ملک 2 فیصلے تھے جو ہماری حکومت نے کیے.
وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کو آگے بڑھایا، اس کی وجہ سے الحمدللہ آج سب کچھ ٹھیک چلتا رہا مصیبتوں کو فیس کرنے کے باوجود۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد جب وہ لاک ڈاؤن لگا دیے جاتے ہیں، ریونیوز کم اکٹھے ہوتے ہیں، NFC کے ذریعے کم پیسے آتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ سندھ کے پیسے پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، کرتے بھی نہ خدا خود کچھ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ اور میں چلتے ہوئے ہمارے قائدین نے آنا ہے کہ ایک اور چیز بتاتا چلوں، ایک کراچی پیکیج میں جو تحفے آپ کو ملے، اسد بھائی سے میں چاہوں گا، اسد بھائی بتا کے جائیے گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں پانی دو کہانی نہیں دو، ارے بھائی 12 سال سے 13 ارب روپے پڑے تھے، K4 دفن ہو چکا تھا، اس وقت نہ پانی آتا رہا تھا نہ کہانی یاد آ رہی تھی، 12 سال سے ایک پاؤنڈ کراچی کو نہیں دیا گیا تھا، اب الحمدللہ K4 کہا جا چکا ہے۔ اسد بھائی بتائیں گے، کراچی کے لوگ گاڑی نما بسوں میں سفر کر رہے تھے، ایک بس نہیں دی گئی، 13 سال میں ایک بس نہیں دی گئی، آج الحمدللہ گرین لائن چل رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ KCR، فریٹ ٹرمینل، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ الحمدللہ ہو رہا ہے۔ ہیلتھ کارڈ ہم محروم اس لیے ہے کہ یہاں بھٹو زندہ ہے، اس لیے شاید کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کہ ہمارے تمام ممبران ایسے ہی آفتاب بھائی اور خرم شہردوان صاحب کی طرح تحریک انصاف کی قیادت، ہمارے MPMNAs انشاءاللہ کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، صوبہ سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پوری تحریک انصاف پاکستان کھڑی رہے گی، اور ایک نئی تاریخ رقم کر دی گئی ہے۔ ووٹر اور ممبر کے رشتے کو جس طریقے سے اس حلقے میں نبھایا گیا، اس کی تعریف کہیں نہیں ملتی۔ PTI عمران خان کے ٹائیگرز موجود ہیں،